جہاں تک آپ تاج الدین صاحب کا سوال کریں، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ ان کے فیملی ممبر سے کوئی یہاں پر آ کر گڑبڑ نہیں کرے۔ ان کے فرزند آئے تھے اور آج میں خود ان کے گھر پہ گیا تھا اور بہت صبر و تحمل کا وہ لوگ مظاہرہ کرے، اور حج کمیٹی کی جانب سے میں نے ان کو پرسہ دیا۔ وہ لوگ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اور وہ جو موت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں، جہاں پر کوئی شخص احرام پہن کر مرتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مناسک حج کرتا ہوا مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے نام سے ہر سال ایک فرشتہ اس کا نام لے کر حج کرتا ہے۔ ود سٹی ڈیولپرز کی خاص پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے 6,000 روپے پر اسکوائر یارڈ، شمشاباد ایئرپورٹ سے کچھ ہی دوری پر، تو جلد سے جلد ہم سے ربط ادا کریں۔ ود سٹی ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ، بیہائنڈ چوائس فنکشن ہال، VIP کالونی، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد کے شاستری پورم سے تعلق رکھنے والے 69 سالہ محمد تاج الدین نامی شخص، جو کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ اپنے حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے تھے، بتاریخ 14 جون بروز جمعہ کو مکے سے مینا روانگی کے دوران ان کا قلب پر حملے کے باعث انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد افواہیں گشت کر رہی تھی کہ مرحوم حاجی محمد تاج الدین کے افراد خاندان نے حج ہاؤس پہنچ کر یہاں پر بڑے پیمانے پر ہنگامہ کیا، جس پر حج کمیٹی چیئرمین خسرو پاشا افضل بیابانی نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان باتوں میں کوئی قسم کی سچائی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ مرحوم حاجی محمد تاج الدین کے اہل خانہ نے خدا کی مرضی کو قبول کر لیا اور بڑے ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ خسرو پاشا بیابانی نے کہا کہ انہوں نے خود شخصی طور پر مرحوم کے گھر والوں سے ملاقات کی اور تیقن دیا کہ مرحوم کی اہلیہ، جو کہ اس وقت مناسک حج ادا کر رہے ہیں، ان کی مکمل دیکھ بھال کی جائے گی اور انہیں پہلی فلائٹ سے واپس لانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات، پیش ہے نمائندہ رپورٹر شیخ واحد کی ایشین ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی رپورٹ۔ مجھے رات کو جو آپ حج ہاؤس میں بیٹھ کے جو میٹنگ ہو رہا، کچھ گڑبڑی بھی ہوا بول کے بولے تھے نا، تاج الدین صاحب کے گھر کے تعلق سے کچھ آ کے تاج الدین صاحب کے ریلیشن میں کوئی آ کے گڑبڑ کرے بولے، کچھ ایسا ایشو ہوا کیسا؟ جی الحمدللہ، ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر بہت دیکھ رہے ہیں کنٹرول روم ہمارا کیسا چل رہا ہے، عازمین کو جو ہے ٹی وی پر بھی مشاہدہ کر رہے ہیں اور ویڈیو کال کے ذریعے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، خوب خیر آفت سے ہیں۔ جہاں تک آپ تاج الدین صاحب کا سوال کریں، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ ان کے فیملی ممبر سے کوئی یہاں پر آ کر گڑبڑ نہیں کرے۔ ان کے فرزند آئے تھے اور آج میں خود ان کے گھر پہ گیا تھا اور بہت صبر و تحمل کا وہ لوگ مظاہرہ کرے، اور حج کمیٹی کی جانب سے میں نے ان کو پرسہ دیا۔ وہ لوگ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اور وہ جو موت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں، جہاں پر کوئی شخص احرام پہن کر مرتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مناسک حج کرتا ہوا مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے نام سے ہر سال ایک فرشتہ اس کا نام لے کر حج کرتا ہے، اس کی مغفرت ہوتی ہے، اور بروز قیامت لبیک اللہم لبیک کر کر وہ اٹھتا ہے۔ الحمدللہ بہت پیارا خاندان ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، انہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، کچھ نہیں کیا۔ اور جہاں تک ان کے اہلیہ محترمہ وہاں پر ہے، ہم نے خادم الحجاج کو بھی کہہ دیا ہے کہ ان کا خیال داری کریں، ان کے ساتھ رہیں، اور کوئی زنانے کے ساتھ ان کو کرے، اور پہلی فلائٹ سے ہم انشاءاللہ ان کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو افواہیں اٹھا رہے سب غلط ہے سر۔ دیکھیے یہ بالکل غلط بات ہے، ایک یہ مذہبی معاملہ ہے، اراکین اسلام میں سے ایک حج ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جو اسٹیٹ حج کمیٹی الگ ہے، سینٹرل حج کمیٹی الگ ہے، سعودی مشن الگ ہے، اور کونسلیٹ جنرل آف انڈیا الگ ہے۔ وہاں کے جو انتظامات، منسٹری آف مائنارٹیز افیئرس، سینٹرل حج کمیٹی وہاں کے انتظامات دیکھتی ہے، جیسا کہ وہاں پر بلڈنگس ہو، وہاں پر حاجیوں کو لے جانے کے لیے بسز کی سہولت ہو، یہ تمام چیزیں سینٹرل حج کمیٹی اور مائنارٹیز افیئرس اور مولم کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اسٹیٹ حج کمیٹی کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی ہمارے خادم الحجات ان سے ربط پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم بہتر سے بہتر خدمت کرنے کی ان کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے سینٹرل حج کمیٹی اور
वहाँ का मौलिम उसका जिम्मेदार होता है। नाजरीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,